بھائی شادی کی ضرورت صرف لڑکے کو ہے یا شادی کی ضرورت صرف لڑکی کو ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے برابر محتاج ہے۔ لڑکا بھی شادی کے بغیر آدھا ہے، اس کی زندگی بھی نامکمل ہے، لڑکی بھی شادی کے بغیر آدھی ہے، اس کی زندگی بھی نامکمل ہے۔ تو جب ایک لڑکا اور لڑکے والے پیغام دے سکتے ہیں تو لڑکی والے اور لڑکی پیغام کیوں نہیں دے سکتی ہیں؟ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی پیغام دیا۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو اور بھائیو، جن آیات کی تفسیر کا مختصر خلاصہ آج ہمیں سمجھنا ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا بہت تفصیلی واقعہ مذکور ہے، مختصر انداز میں اسے سن لیجیے۔ ایک نجومی نے فرعون کو ایک مرتبہ یہ بتایا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ اس کی وجہ سے تیری حکومت ساری برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے تو چھوڑ دو، وہیں لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو قتل کر دو۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا گیا۔ انہی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش بھی ہونے والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف یہ بات القاء فرمائی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لڑکا ہی ہوگا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہم لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات سجھا دی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر کے فلانی دریا میں چھوڑ دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کی جانب آیا۔ وہاں پر فرعون کے کارندے اور اس کے حواریین وغیرہ ندی کے قریب دیکھتے ہیں کہ کوئی صندوق آ رہا ہے، تو اسے لے لیا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون نے دیکھا تو اس میں بچہ ہے، تو فرعون نے یہ چاہا کہ میں اسے قتل کر دوں، لیکن فرعون کی بیوی، اس سے پہلے بات آئی حضرت آسیہ، انہوں نے سفارش کی اور یوں کہا کہ بہت پیارا بچہ لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو یوں ہی رکھ لیا گیا۔ پھر مسئلہ آیا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا۔ چنانچہ بہت ساری باندیوں کو اور عورتوں کو دعوت دی گئی جن کو اس وقت دودھ آتا تھا، سب نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھی، اس نے سارا قصہ دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں ایک پاک باز ایسی عورت کو پہچانتی ہوں، امید ہے کہ اس عورت کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ چنانچہ اپنی ماں کو ہی بلا کر کے لائی۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ تشریف لائی تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، جو کہ خود فرعون کے آگے چل کے خاتمہ کرنے والے بنیں گے، اسی کی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ کے پلانے کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ پھر موسیٰ کو ان کی والدہ نے اپنے گھر لے گئی اور وہیں پر حضرت موسیٰ کی پرورش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ راستے سے حضرت موسیٰ جا رہے ہیں تو قبطی یعنی فرعون کی قوم اور ایک بنی اسرائیلی، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور ایک گھونسا بس مارا قبطی کو کہ وہ قبطی مر گیا۔ اب جیسے مر گیا، بہرحال حضرت موسیٰ بھی وہاں سے چلے گئے، بنی اسرائیلی وہ بندہ بھی چلا گیا اور معاملہ چھپ گیا۔ اتفاق سے دوسرے ہی دن پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ باہر نکلے تھے، وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر بلایا حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو ہی غلط لگتا ہے، کبھی کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کبھی کسی سے جھگڑا کرتا ہے۔ چنانچہ اسی کو حضرت موسیٰ ڈانٹنے لگے، تو اس پاگل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈر گیا کہ یہ موسیٰ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اس کو گھونسا مارا تھا وہ مر گیا، آج وہی گھونسا مجھ پر پڑے۔ چنانچہ کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے بھی مارنے کا ارادہ ہے کیا، جیسے کہ تم نے کل قبطی کو مارا ہے۔ معاملہ دب گیا تھا، لیکن اس پاگل نے خود ہی اس کو افشا کر دیا۔
اب کیا کرتے؟ بہرحال یہ بات چلتی چلتی فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون کی جانب سے حکم ہوا کہ موسیٰ کو تلاش کرو تاکہ ان کا قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں سے نکل گئے اور جا رہے تھے مصر کے علاقے میں۔ راستے میں دیکھا شہر آنے سے کچھ پہلے ایک بڑا کنواں ہے، اس کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ دوری پر دو لڑکیاں کھڑی ہے اپنے جانوروں کو لے کر کے، انتظار کر رہی ہے کہ یہ مرد آدمی ہٹے تو ہم جا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ خود تشریف لے گئے اور ان بچیوں کے جانوروں کو لے کر کے ان کی مدد فرمائی اور کنویں پر ان کے جانوروں کو خود ہی پانی پلا دیا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہوا، وہ بچیاں اپنے گھر جاتی ہیں۔ اتفاق سے وہ بچیاں وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ گھر جاتی ہے، اپنے والد محترم کو یہ سارا واقعہ سناتی ہے۔ حضرت والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام ان کی ہمدردی دیکھ کر کے لوگوں کو تلاش کرنے بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو گھر لایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ساری داستان حضرت شعیب کے سامنے سناتے ہیں تو حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ واقعی ایک ظالم بادشاہ ہے وہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے کسی طرح اس کے ظلم سے آپ کو بچا لیا۔ حضرت شعیب کے گھر حضرت موسیٰ رہنے لگے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیا۔ اب جب پہلے تو تھوڑے دن مہمان کے طور پر رہے، پھر نوکر رکھ لیا، حضرت شعیب کے گھر میں ہی رہنے لگے۔ تھوڑے دن گزرے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا صلاح فلاح، ان کی نیکی دیکھی تو پھر یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اس بندے کو نوکر کے بجائے اپنا داماد بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خود ہی پیغام رکھا اور یوں فرمایا کہ موسیٰ، میں ان دو بچیوں میں سے کسی بچے کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال تک میرے پاس نکاح کے بدلے میں تمہیں نوکری کرنی پڑے گی۔ 8 سال کی شرط ہے، اور اگر تم 10 سال پورے کرتے ہیں تو تمہاری اپنی مرضی، لیکن 8 سال شرط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط قبول فرمائی اور نکاح ہو گیا۔ بہرحال وہیں رہنے لگے، اور جب وہ مدت مکمل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے پھر اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر وہ واقعہ ہوا جو اس سے پہلے درمیان میں بیان ہوا۔ اندھیری کا وقت ہے اور جنگل کا موقع ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ کو آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوری پر ایک درخت سے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھا کہ آگ ہے، وہاں آگ لانے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فریاد آئی کہ میں اللہ ہوں، یہ آگ نہیں میری تجلی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی وہ، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا اور وہیں نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ اس واقعے کو تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہرحال بیان فرمایا۔ اس واقعے سے 1-2 باتیں ہمیں بڑی اہم سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ، ہمارے اپنے معاشرے میں کسی لڑکی کے گھر پر لڑکے کے گھر والوں کی جانب سے پیغام جائے، اسے حق سمجھا جاتا ہے۔ بھئی فلاں لڑکے کا پیغام ہماری لڑکی کے لیے آیا ہے، حق سمجھا جاتا ہے، عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، ساری چیزیں برابر ہیں۔ لیکن وہیں اگر کسی لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو خود ہی کہا کہ ہم اپنی بچی تمہارے لڑکے کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں ذرا سے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے لیے گویا کہ یہ ایک حقارت کی چیز سمجھی جاتی ہے، خود ہی آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بچی دیتے ہیں۔ یہ نامناسب ماحول ہے۔ بھائی شادی کی ضرورت صرف لڑکے کو ہے یا شادی کی ضرورت صرف لڑکی کو ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے برابر محتاج ہے۔ لڑکا بھی شادی کے بغیر آدھا ہے، اس کی زندگی بھی نامکمل ہے، لڑکی بھی شادی کے بغیر آدھی ہے، اس کی زندگی بھی نامکمل ہے۔ تو جب ایک لڑکا اور لڑکے والے پیغام دے سکتے ہیں تو لڑکی والے اور لڑکی پیغام کیوں نہیں دے سکتی ہیں؟ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی پیغام دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں پیغام کس کی جانب سے جا رہا ہے؟ لڑکی والوں کی جانب سے۔ لڑکی کے والد محترم حضرت شعیب پیغام دے رہے ہیں تو حضرت شعیب کو تو جھک کے رہنا چاہیے نا، پیغام ہی میں پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو میں تو لڑکی والا ہوں، مجھے تو اور بھی جھک جانا چاہیے۔ گویا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس کے گھر میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے اپنی مرضی کی چیز ہے، شاید ہمارے اپنے معاشرے نے جو گندگی بنا دی ہے۔ حضرت شعیب خود پیغام دیتے ہیں اور خود ہی شرط لگاتے ہیں، اس شرط پر دوں گا کہ 8 سال میرے پاس نوکری کرنی پڑے گی۔ بات سمجھیں، پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ شادی کا خرچ لڑکے پر ہے، لڑکی پر نہیں ہے۔ اگرچہ لڑکی والے نے خود ہی پیغام دیا ہے لیکن شرط خود لگاتا ہے کہ 8 سال تک نوکری تمہیں ہمارے پاس کرنی پڑے گی مہر کے طور پر۔ یہ جو غلط ماحول ہم نے بنا لیا، زمین آسمان اور آسمان زمین بنا لی، ہم ہی پیغام دیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچے سے آپ کی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، دے دو، اور ساتھ میں کہتے ہیں پلنگ بھی دینا پڑے گا، بستر بھی دینا پڑے گا، برتن بھانڈا بھی دینا پڑے گا،
الماری بھی دینی پڑے گی، فریج بھی چاہیے، کولر بھی چاہیے. ناجائز طریقے ہیں، ناجائز حرام ہیں. اللہ کے نبی بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفات قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمائی اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں. ہمیں ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہ الٹے معاشرے کو، جو انبیاء کی سیرت سے الٹا معاشرہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اہم اصول بیان فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یا بعثت نبوی سے پہلے کسی دوسرے نبی پر، دوسری کتاب پر ایمان رکھتے ہوں. پہلے یہودی رہے ہوں، حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہوں، یا عیسائی رہے ہوں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں، اور حضور کے آ جانے کے بعد حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈبل ثواب ہے. یعنی پہلے جو نبی تھے ان پر بھی ایمان لایا تھا، جس وقت اس وقت جو مسلمان تھے ان میں سے بھی مسلمانوں میں سے تھے، بعد میں جب یہ مسلمان بنے تو ان مسلمانوں میں سے بن گئے. یہ ان کے لیے بڑی شرف کی بات ہے، اس لیے ڈبل ثواب ملے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں. محمد الرسول اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب حضور کے بڑے مہربان تھے. یہاں تک کہ شروع میں جب اسلام آیا اور اسلام کی بالکل شروعات کے دن تھے تو مشرکین نے بعض مرتبہ چاہا کہ نعوذ باللہ حضور کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ابو طالب کی وجہ سے رکے رہے. ابو طالب کا معاشرے میں جو مقام و مرتبہ تھا اس کی وجہ سے رکے رہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ بہرحال تفصیلی بات ہے. تو جس وقت حضرت ابو طالب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہونے کو تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ساری زندگی ابو طالب کو دعوت اسلام دی ہے کہ چچا جان اسلام قبول فرمائیے، آپ کی یہ اچھائیاں ہیں، آپ کی ایمانداریاں ہیں، آپ نے میرا اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے، ایمان لا لیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. لیکن ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا. مرنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا جان میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، بس میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کر سکوں کہ باری تعالیٰ میرے چچا جان نے ایمان قبول کر لیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو پھر میری قوم یہ کہے گی کہ موت کے خوف کی وجہ سے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا دین کو قبول کر لیا تھا. تو محض اس انا کو باقی رکھنے کے لیے کہ میرے مر جانے کے بعد بھی اس قسم کی باتیں مارکیٹ میں چلے، میں اس کو گوارا نہیں کرتا، اسلام نہیں لائے اور بے ایمان مرے. اگر دیکھا جائے تو پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ افسوس کے قابل یہ شخصیت ہے، سب سے زیادہ افسوس کے قابل. اتنا ساتھ دیا حضور کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن پھر بے ایمان گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم ضرور بالضرور آزمائے جائیں گے. بغیر آزمائش کے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت نصیب نہیں فرمائیں گے. اگر ہمیں جنت چاہیے تو پھر قسم قسم سے آزمائے جائیں گے. ان آزمائشوں میں ہمیں کھرا کھرا اترنا ہے، صبر کر کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ذات کے لیے، تیرے دین کی خاطر صبر کر سکتے ہیں. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. اس کو سمجھ جانا چاہیے. لیکن آزمائش کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیجئے. ایک آزمائش تو وہ ہے جو فی الحال ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے ملک میں مثال کے طور پر چل رہی ہے. ایک مار کھایا ہم سکون میں، دوسرا کھایا پھر سکون میں، اور پھر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں پر آزمائشیں ہیں. یہ آزمائشیں نہیں ہیں، ہماری اپنی بزدلی کو چھپانے کا ذریعہ ایک نام ہے آزمائش. آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. اور مزید یہاں پر بھی کوٹے جا رہے ہیں. اس طرح سے سوتی ہوئی مری ہوئی زندگی گزاریں گے تو یقین مارے کل قیامت میں بھی کوٹے جائیں گے. اور صرف کوٹے نہیں جائیں گے، ہماری نسلیں آ کر کے بھی ہمیں بد دعا دے گی اور گالیاں دے گی. تفصیل کا موقع اس میں نہیں ہے. بہرحال ایک تو آزمائے جانا یہ ہے، اسے آزمائے جانا نہ سمجھے. یہ آزمائے جانا نہیں ہے. آزمائے جانا کس کو کہتے ہیں؟ سینہ سپر ہو جانا اللہ کے لیے. جان جاتی ہے اے اللہ تیرے لیے قربان ہے، مال جاتا ہے تیرے لیے قربان ہے، بھوکے رہنا پڑ رہا اللہ تیرے لیے قربان ہے. یہ ہے آزمائے جانا. آزمائے جانا یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے. چنانچہ صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھ لیجئے. صحابہ اکرام اسی طرح سے آزمائے گئے. اسی طرح سے خندق کھودی جا رہی ہے، پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، مقابلہ کر رہے ہیں نا اپنی حیثیت کے مطابق. یہ ہے آزمائے جانا. بہرحال آزمائے جانے کا یہ جو عام مفہوم ہمارے اپنے علاقے میں اس وقت لیا جا رہا ہے وہ آزمائے جانا نہیں ہے. آزمائے جانے کا مطلب ہے اللہ کے لیے سینہ سپر ہو جانا، پھر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ ہے آزمائے جانا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مقام بلند کو بیان فرمایا کہ والدین کا مقام بہت بلند ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ والدین کی فرمانبرداری ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. حد سے آگے والدین کی فرمانبرداری بھی نہیں کی جائے گی.
چنانچہ حدیث پاک میں حضور نے یہی فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ کوئی بھی ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور بندوں میں سے کسی بندے کو خوش کیا جا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں وہ حکم کہ جہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہو، والدین بھی راضی ہوتے ہو، تو پھر ہماری زندگی والدین کے لیے قربان ہے۔ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر والدین کا ہے، اپنی جگہ قبول ہے، لیکن والدین اگر اللہ اور رسول کے خلاف حکم دیتے ہیں تو پھر ماننا ناجائز اور حرام ہے۔ دعا فرمائیے جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہے ان سب پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔